مسلم امہ کو متحد ہو کر فلسطینی عوام کا ساتھ دینا ہوگا۔ مغربی طاقتیں انسانی حقوق کے نام پر سیاسی مفادات حاصل کر رہی ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی قطر پر اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت، کہا کہ ایران امن کے داعی تمام ملکوں کا دوست ہے۔ ایران حملاوروں کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے گا، مزید مضبوط ہوگا ایران کا جوہری پروگرام پر پرامن مقاصد کے لیے۔ غزہ سٹی میں صہیونی فوج نے حملے تیز کر دیے۔ صبح سے جاری حملوں میں 84 فلسطینی شہید اور درجنوں زخمی۔ امداد کے منتظر 8 افراد کو گولیاں ماری گئیں۔ بھوک کی شدت سے بھی 5 افراد شہید۔ 25 ممالک کا اسرائیل سے طبی راہداری کھولنے کا مطالبہ۔ گلوبل سمود فلوٹیلا پر ڈرون سے حملہ، جہازوں پر کیمیکل اور نامعلوم اشیاء گرائی گئیں۔ کشتیوں میں دھماکے، مواصلاتی رابطہ معطل۔ حملے کے باوجود امدادی قافلہ غزہ کی جانب رواں دواں۔ یمن سے اسرائیل پر ڈرون حملے، 25 افراد زخمی، 2 کی حالت تشویشناک۔ ڈرون نے ایلات شہر میں شاپنگ سینٹر کو نشانہ بنایا، عمارت کو نقصان پہنچا۔ زخمیوں کو فوجی ہیلی کاپٹر کے ذریعے قریبی شہر بیئر شیوا کے اسپتال منتقل کیا گیا۔ اسلامی نظریاتی کونسل کی ود ہولڈنگ ٹیکس پر وضاحت۔ کونسل نے ود ہولڈنگ ٹیکس کے بارے میں حتمی رائے قائم کر لی۔ چند اراکین نے اس پر ابتدائی بحث کی اور جس میں اراکین کی آراء مختلف تھیں۔ اگلے اجلاس میں ماہرین سے مشاورت کے لیے کہا۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے رقم نکالنے پر ود ہولڈنگ ٹیکس کو زیادتی قرار دے کر غیر شرعی قرار دیا تھا۔ سیکیورٹی فورسز کا ڈیرہ اسماعیل خان میں خفیہ اطلاع پر آپریشن، 13 بھارتی سپانسرڈ خوارج مارے گئے۔ ISPR کے مطابق ہلاک دہشت گرد بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج سے تعلق رکھتے تھے۔ دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ وزیر اعظم کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ سیلاب ایک آفت ہے، گورننس پر توجہ دیں، تانا زنی نہ کریں۔ پیپلز پارٹی رہنما پنجاب حکومت پر برس پڑے۔ چودھری منظور نے سوال کیا کہ اگست میں جہاں سیلاب تھا وہاں تو بجلی تھی ہی نہیں، پھر بل معافی کیسی؟ بتایا جائے کہ ہم ڈوبے ہیں یا ڈبویا گیا؟ بدتمیزی کا جواب نہیں دینا چاہتے۔ ندیم افضل چند بولے کہ BISP کا ڈیٹا استعمال کرنے میں کہہ رہے ہیں، بے نظیر بھٹو کی تصویر لگانے کا نہیں۔ الزام عائد کیا کہ IMF بہانہ تھا، اصل میں کسان کا گلا دبانا تھا۔ بار بار سندھ میں سیلاب آتا ہے تو آپ بار بار سندھ کو ڈبوتے ہیں۔ آپ سیاست کرنا نہیں چاہتے، لیکن پوری پریس کانفرنس صرف اور صرف سیاست تھی اور کچھ بھی نہیں تھا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری کا پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کو جوابی وار کہا کہ مریم نواز کی کارکردگی کی تعریف بلاول بھٹو نے بھی کی، اسی لیے سندھ کے لوگ بھی چاہتے ہیں کاش ان کے پاس بھی مریم نواز جیسی وزیر اعلیٰ ہوتی۔ پنجاب کے دریاؤں میں بکھری لہروں کو سکون مل گیا، لیکن سیلاب نے تباہی کی کئی داستانیں رقم کر دیں۔ متعدد شہر، اضلاع، گاؤں، دیہاتوں میں تباہی پھر گئی۔ پنڈی بھٹیاں سمیت کئی علاقوں میں سیلابی پانی جمع، سینکڑوں مکانات زمین بوس، فصلیں دریا برد۔ متاثرین اپنے سائبانوں کو چھوڑ کر کھلے آسمان تلے رہنے پر مجبور۔ سنا ہے حکومت ٹک ٹاکر سے ٹیکس لینے کی تیاری کر رہی ہے۔ اگر ٹک ٹاکر سے ریکوری کرنی ہے تو سب سے پہلے پنجاب سے شروع کریں۔ سینیٹر فیصل وابڈا کا سینٹ کمیٹی برائے خزانہ کے اجلاس میں حکومت کو مشورہ، کہا کہ FBR کو ٹک ٹاکر سے زیادہ ریکوری ہوگی، اسی لیے اگر وہ سب سے پہلے اس صوبے سے ٹیکس وصولی شروع کرتے ہیں تو بڑی کامیابی حاصل ہوگی۔ لاہور میں انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی کی پاسنگ آؤٹ پریڈ، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا خطاب، کہا کہ پنجاب پہلا صوبہ ہے جو گورننس کا نیا ماڈل سامنے لا رہا ہے۔ عوام کی تکالیف کو دیکھتے ہوئے پیرا کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ پنجاب کے بیشتر اضلاع میں اب کرائم ریٹ 0 ہے۔ خواتین کو ہراساں کرنے والا اپنے انجام کو پہنچے گا۔ میرا خواب ہے کہ پنجاب بچیوں کے لیے محفوظ ترین جگہ بنے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور سے پاکستان میں تعینات برٹش ہائی کمشنر جین میریٹ کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور اور خطے میں امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ صوبے میں برطانوی حکومت کے تعاون سے جاری عوامی فلاح و بہبود کے منصوبوں پر گفتگو۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے امریکہ کی ناظم الامور نٹالی ایشٹن بیکر کی ملاقات، سیلابی صورتحال، فوڈ سیکیورٹی، کیٹی بندر پروجیکٹ، توانائی اور سیکیورٹی تعاون اور سرمایہ کاری پر تفصیلی گفتگو۔ کراچی سمیت سندھ میں ضمنی بلدیاتی انتخابات کا معرکہ، اورنگی ٹاؤن UC1 کے 4 پولنگ اسٹیشنز میں جماعت اسلامی کی جیت۔
غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق جماعت اسلامی 115 ووٹ لے کر سب سے آگے، ٹی ایل پی 114 ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر۔ کماڑی یو سی 8 کے پولنگ اسٹیشنز نمبر 12، 13 اور 15 کے نتائج بھی آ گئے۔ تینوں پولنگ اسٹیشنز میں پیپلز پارٹی میدان مار گئی۔ سوراب گوٹھ یو سی 8 میں بھی جیالے بازی لے گئے۔